بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دوں گا عبداللہ مظفر کو، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن مجید سننے کے بعد اب ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے نوجوان شاگرد طالب علم لسان القرآن کا جو لیٹسٹ بیچ ہے اس کے آلموسٹ ٹاپر اسٹوڈنٹ، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں عبدالصمد
وہ ہمارے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، ابوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، آقا ہے کمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے کمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب اللہ، جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب اللہ، لے جائے گا جب اللہ، دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں جھڑی ہوگی، دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں جھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، آقا پہ ہوئے قرباں، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ تو مہمانوں کی آمد جاری ہے ابھی، تو جب تک ہم آپ کے دلوں کو مزید گرمانے کے لیے
علامہ اقبال کا کلام آپ کو سنواتے ہیں. تو یہ کلام پیش کرنے کے لیے نظامت تعلیمات کا قلب جناب عثمان خان تشریف لائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، اس کا ہے نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان، اس کا ہے نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. قرآن اکیڈمی کے نظامت تعلیمات کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ایونٹ میں، الومنائی ہوم کمنگ میں. اس ایونٹ کا مقصد کیا ہے؟ بیسک تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کا پیغام پہنچ گیا تھا ویڈیو کی صورت میں کہ ہم مل بیٹھیں گے اور کچھ پرانی یادیں تازہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ایونٹ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو اساتذہ کے ساتھ ملاقات کا موقع بھی ملے، ادارے کے بارے میں بھی، اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی کچھ جاننے کا موقع ملے. تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا ہماری اس انجمن خدام القرآن کے نائب صدر جناب خواجہ محمود صاحب سے کہ وہ بھی اپنی کچھ پرانی یادوں میں سے کچھ یادیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. خواجہ محمود صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انجمن خدام القرآن فیصل آباد کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. انجمن خدام القرآن کے مقاصد میں عربی زبان کی تجوید ہے کہ عربی زبان پڑھائی جائے اور قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے اور اس کو ایک اچھے اعلیٰ علمی لیول کے اوپر اس کو لوگوں میں عام کیا جائے. لیکن اس میں جو اس سے بھی بڑھ کے جو اہم جو نقطہ ہمارے مقاصد میں ہے انجمن خدام القرآن کے، وہ یہی تھا کہ ایک قرآن اکیڈمی کا قیام لایا جائے اور اس میں آج کے نوجوانوں کو قرآن پاک سے متعارف کروایا جائے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے ایسے نوجوانوں کو آگے لایا جائے جو
قرآن پاک کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کے ذریعے ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں اور ایک انقلاب کی طرف اس صورت کو لے کے جایا جائے۔ اس حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے جو انجمن خدام القرآن کے برسوں کا جو ایک خواب تھا اس کی آج ایک تعبیر کی صورت ہے جو میں اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح آج سے 30-32 سال پہلے یہی عربی کا ایک کلاس کا بینر دیکھا میں نے یہاں پہ فیصل آباد میں، اور وہ ایک عربی کی کلاس تھی جو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی طرف سے اس کی دعوت تھی، تو وہ MCI اسکول کوتوالی کے میں کوتوالی روڈ پہ وہ ان کی ایک کلاس تھی پہلی، تو وہ مجھے اٹینڈ کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس لحاظ سے میں یہ جو الومنائی کے آپ نے بیچ پہنے ہوئے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید سینئر ترین جو اس چیز کا الومنائی ہوں وہ میں ہی ہوں۔ تو عربی کی کلاس ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ انجمن خدام القرآن کی تاسیس کا مرحلہ آیا، اور وہ تاسیس ہوئی، اور اس سے اگلے سٹیپ میں صادق مارکیٹ میں ایک جگہ ہمیں ملی اور وہاں پہ باقاعدہ ایک دفتر قائم ہوا، اور اس دفتر سے پھر ہماری جو ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہوئی، جس میں کہ ماہانہ درس کا سلسلہ تھا، اور آپ کہیں کہ جمعے کے خطابات، اور اس طرح پہلا وہاں پہ ہمارا فہم قرآن کا کورس بھی وہاں سے ہی شروع ہوا، اور اس کو بھی اٹینڈ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور وہ جو پہلا ہمارا فہم قرآن کورس ہوا وہ الحمدللہ وہ اٹینڈ کیا، اور اس کے جو نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں وہ آج تک بھی میرے پاس ہیں، اور میں ابھی بھی ان سے مستفید ہو رہا ہوتا ہوں۔ تب سے اب تک وہ جو فہم قرآن کے حوالے سے جو کورسز کے سلسلے شروع ہوئے وہ 30-32 سال سے اسی طرح جاری ہیں، اور الحمدللہ بہتر سے ہر سال بہتر سے بہترین کی طرف کا سفر وہ ہمارا جاری ہے۔ اور آج کا جو ہمارا اجتماع ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے جو ناظمین تعلیمات ہیں اور دیگر جو اساتذہ کرام ہیں، ان لوگوں کو ہمیں ایک اپریسیشن دینے کی ضرورت ہونی چاہیے، اور ناظم تعلیمات میں فیضان حسن صاحب اور جاوید قریشی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کو خاص طور پہ اپریسیشن کے مستحق ہیں، اور کیونکہ یہ جو آج کا ہمارا اجتماع ہے اس کو یہ ہمارے ان اساتذہ کرام ہی کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہی یہ ساری ایفرٹ کی اور محنت کی، اور آپ لوگوں کو فہم دین کے حوالے سے جو بھی کچھ پڑھایا، تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان اساتذہ کرام کی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ سارے کھڑے ہو کے ایک دفعہ ان کو اپریشیٹ کریں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ واقعی یہ ان اساتذہ کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں اور ان کے لیے جتنی بھی اپریسیشن ہمارے پاس دل کی گہرائیوں سے ہو وہ ان کو اپریشیٹ کریں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں سے جو مجھے بات وغیرہ کرنے کے لیے جب کہا گیا کہ آپ کو الومنائی سے بات کرنی ہے، تو میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ تو جو میری سمجھ میں بات آئی تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو میرا قرآن پاک سے ایک سفر شروع ہوا آج سے 30-32 سال پہلے، اور اس کے بارے میں ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی میری میموریز ہیں یا جس طرح سے قرآن پاک کو سمجھا، آیات کے ساتھ تعلق ہوا، تو ان چیزوں کو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ادھر میرا ایکچولی جو تعلق ہے وہ سیالکوٹ سے تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 88 میں یہاں پہ شفٹ ہوا، اور
89 میں ہی یہ ڈاکٹر صاحب کی وہ عربی کی کلاس ہوئی جو کہ میں نے اٹینڈ کی، تو وہ ایک یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے تو جڑ گیا میرا۔ میں نے UET لاہور سے 82 میں میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری کی، اور اس کے بعد میں فوج میں بھرتی ہو گیا، اور 2.5 سال میں نے فوج میں ایز اے کیپٹن کام کیا۔ تو وہاں سے جب میں فوج میں تھا تو اس وقت فوج میں جانے سے پہلے یہ خیال تھا کہ میں بزنس نہیں کروں گا، کیونکہ میرے گھر میں بزنس تھا، اور سیالکوٹ میں ہم لوگ وہ فٹ بال کا کام بزنس کرتے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے وہ جو کام فٹ بال کی کمپنی ہے وہ پچھلے 3 ورلڈ کپ کے جو بالز ہیں وہ وہاں سے اس کمپنی سے بن کے فیفا میں کھیلے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب فوج سے میں فارغ ہوا تو پھر یہی ہوا کہ کاروبار کرنا ہے، تو کچھ ٹائم تو میں اپنے فیملی کے کاروبار میں بیٹھا، لیکن کچھ میرے عزیز و اقارب جو باہر تھے ملک سے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو کام تو چل رہا ہے، تو آپ ٹیکسٹائل میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کیونکہ باہر ٹیکسٹائل کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے آگے پیچھے مجھے کوئی 2 4 6 آرڈرز بھی دے دیے ٹیکسٹائل کے سلسلے میں۔ تو اس طرح میرا ایکچولی فیصل آباد آنا جانا شروع ہوا۔ بیسیکلی تو ٹیکسٹائل کے کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا تو فیصل آباد آنا شروع ہوا۔ پھر یہ 86 کی بات ہے، تو پھر یہ کام تھوڑا چل پڑا، تو پھر مجھے 88 میں یہاں پہ شفٹ ہونا پڑا۔ تو اکثر میں یہاں پہ سوچتا تھا کہ مجھے فیصل آباد اور ٹیکسٹائل میں کام کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ گھر میں کام تھا اور بہت کمفرٹیبل الحمدللہ کام تھا وہاں پہ۔ تو لیکن یہ میرا ادھر آ جانا، اور ساری فیملی ادھر ہے، بھائی ہیں، پیرنٹس وہاں پہ ہیں، اور یہ وہ، تو وہ کمی بعض کا یہاں پہ پردیس میں محسوس ہوتی تھی مجھے۔ تو ہوتے ہوتے جتنا بھی میں نے اس پہ سوچا، جب بھی سوچنے کا موقع ملا، تو وہ مجھے اب میں اس فیصلے پر ہی پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم و تربیت کا بندوبست فیصل آباد میں کیا تھا، اور مجھے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے پاس پہنچانا تھا، تو اس لیے مجھے یہاں پہ ہجرت کرنا پڑی۔ باقی اب میں اپنے وہ آتا ہوں کہ کس طرح سے دین کے حوالے سے جو چیزیں میرے اندر پروگریس ہوئی ہیں، یا جس طرح سے اس حوالے سے ذہنی تربیت ہوئی میری۔ میرے گھر میں یہ ہے کہ شروع سے ہی ایک نماز کا تو ماحول تھا، کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر کوئی جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا، اور وہ چیز شروع سے ہی میرے اندر بھی پکی تھی۔ ایون میں ہاسٹلس میں رہا اور یونیورسٹی میں رہا، تو وہاں پہ بھی یہ نماز پڑھنے کا جو معاملہ تھا یہ میرا الحمدللہ۔ تو پہلی جو آیت میرے جس نے مجھے کلک کیا اس سلسلے میں، وہ آیت تھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور اس میں جو چیزیں سمجھ آئیں وہ تو پہلی یہ سمجھ آئی کہ یہ جو فلاح کا لفظ ہے، اس کو تھوڑا میں نے سمجھا کہ فلاح ایکچولی کیا ہے، اور کامیابی ہے، سکسیس ہے آپ کے لیے، لیکن یہ کیسی سکسیس ہے؟ یہ محنت والی سکسیس ہے۔ فلاح کا جس کا وہ مفہوم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ جو کھیتی میں وہ اس کو ہل چلاتے ہیں اور وہ اس میں سے نکلتا ہے، اور یہ تو کامیابی کے حوالے سے یہ سمجھ آئی کہ کامیابی اصل میں تو جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، اور آپ کو جو محنت کرنی ہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہی کرنی ہے۔ لیکن سمجھ آیا کہ یہ جو آخرت کی کامیابی ہے اصل میں وہ دنیا کی کامیابی سے منسلک ہے۔ اگر آپ کی دنیا میں آپ کامیاب ہو اور دنیا کی آپ کا کامیابی کر پاتے ہو تو ہی وہ آپ کے لیے آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اب دنیا کی کامیابی کو جو میں سمجھا کہ دنیا کی اصل میں کامیابی آپ کے لیے کیا ہے، وہ میں یہ سمجھا کہ وہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور
اور قرآن و سنت کے متعلق احکامات کے مطابق اگر آپ زندگی گزار پاتے ہو تو اصل میں یہ آپ کی دنیا کی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزار سکو کہ قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہی آپ اپنے کاروبار کر رہے ہو، آپ کا میل جول ہے، آپ کے گھر کے معاملات ہیں، تو اس میں تو آپ کو دنیا کی کامیابی مل رہی ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے، لیکن وہی کامیابی دنیا کی آپ کی آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جا رہی ہوتی ہے۔ اس سے اگلا لفظ جو اس آیت میں ہے وہ تزکیے کا ہے۔ تزکیے کے حوالے سے پاکیزگی اختیار کرنا، اور تو اس میں دونوں آپ کے لیے اہم چیزیں ہیں، ایک آپ کی بیرونی پاکیزگی بھی ہے اور اندرونی ہے۔ اور بیرونی پاکیزگی کہ آپ اچھے ڈریس اپ ہو رہے ہو، آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہے ہو، نہا دھو رہے ہو، اور اس حوالے سے جو ایک آیت جو اس کے ساتھ میرے ذہن میں جڑی وہ یہی تھی کہ نماز کے حوالے سے جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جب آپ مسجد میں جاؤ یا آپ نماز کے لیے جاتے ہو تو زینت اختیار کرو۔ تو زینت اختیار کرنے کا لفظ آیا ہے کہ میں یہی سمجھا کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ سب سے بہتر لباس پہن کے جانا چاہیے تو وہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو یہاں سے ایک یہ کانسیپٹ بھی ذہن میں بیٹھا کہ صاف ستھرا جو رہنا ہے یہ بیسیکلی آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور حکم کے درجے میں ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کر رہے ہو۔ پھر اس سے اب اگلا لفظ جو اس میں ذکر کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کیا، تو اس میں بھی الحمدللہ یہی ہوا کہ کچھ میں نے ایسے اذکار یاد کیے، اور یہ بھی ان کو صبح شام کے اذکار کے حوالے سے ان کو لیا۔ لیکن اس میں یہ کہ پھر یہ سمجھ آئی کہ یہ جو صرف صبح اور شام کے اذکار کو پڑھ لینا اور ان کو لے کے اور باقی سارا دن پھر آپ کیا کرو، تو اس سے جو اگلی باتیں میری سمجھ میں آئیں وہ یہ کہ نہیں، ذکر وہ ہے جو آپ کے لیے 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ آپ نے دعائیں وقت ختم ہو گیا جی، ابھی تو میرے پاس تو کافی سارے صفحے پڑے ہوئے ہیں ہمارا، تو ان چیزوں کی ڈیٹیلز میں چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ پھر میں اس سے اگلی آپ کو آیت بتاتا ہوں کہ اس سے اگلی جو آیت جس سے کہ میں انسپائر ہوا اور زندگی میں میرے اس حوالے سے قرآن کا عمل دخل ہوا، وہ سورۃ شمس کی آیت تھی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اچھا اور برا کا پتہ ہونے سے کم از کم آپ کو یہ کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جی یہ کیا اچھا ہے برا نہیں۔ تو اس چیز نے ایک مجھے کانفیڈنس دیا کہ اچھائی اور برائی کا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اندر ودیت کی ہے تو مجھے اس چیز کا شعور بھی ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے، اور واقعی ایسا ہے۔ میرے خیال میں ہر کسی کو اچھائی اور برائی کے حوالے سے اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اچھا ہے اور برا ہے۔ اس سے اگلی آیت جو اس چیز سب کو زیادہ مجھے جس سے زندگی کو آگے لے کے جانے میں آسانی ہوئی وہ یہی تھی کہ سورۃ لیل کی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو اور سچائی کے ساتھ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آسانی کی موٹر وے پہ ڈال دیتے ہیں آپ کو۔ اور یہ میں اب آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ واقعی یہ جو نسخہ ہے یہ کارآمد نسخہ ہے۔ اگر کوئی بھی زندگی میں آپ میں سے کوئی آسانیاں چاہتا ہے تو اس نسخے کو اگر آپ اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو کم از کم میں اپنی طرف سے گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں آسانی کے راستے پہ آپ کو ڈال دیں گے۔
ہاں جی چلیں، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن کی اس محفل میں آپ آئی ہیں اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس حوالے سے تو اس پہ باعمل بنائے. اور باعمل بننا اگر آپ تھوڑا سا پڑھ گئے ہو، سمجھ گئے ہو، تو آپ یقین کریں کہ بہت آسان کام ہے. اور جتنا کہ آپ مجھے جس طرح اساتذہ کرام نے آپ لوگوں پہ محنت کی ہے، آپ تک یہ چیزیں قرآن پاک کی پہنچائی ہیں، تو صرف یہ کہ اپنا فوکس اگر آپ صحیح کر لیں کہ جی میں نے بعمل ہونا ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہمارے آسانیاں کرے. اچھا جی، کچھ ساتھی نئے جو تشریف لائیں ان کو ایک دفعہ پھر ویلکم بھی کہہ دیتے ہیں. پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا مجھے کویشچنز آ رہے ہیں کہ آج ہونا کیا ہے. جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ آج کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف آپ کی آپس میں اور اساتذہ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہی ہے. ابھی ہم ہمارے سب کے محبوب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے تھوڑی سی گفتگو بھی سنتے ہیں. اس میں مجلس منظمہ کے ہمارے جو رکن ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ سے پڑھے ہوئے فیصل افضل صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں. کافی ان کی طبیعت بھی ناساز تھی تو میری خصوصی درخواست پہ وہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مجلس منظمہ کے باقی جو ارکان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ 1 to 1، یہ ذرا موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں پلیز، یہ تو اسٹینڈرڈ ایڈیکیٹس ہوتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ابھی شروع ہوگی آپ کے ساتھ. اس کے بعد لسان القرآن جو عامر سہیل صاحب کی کلاس ہے، اس کا جو ریسنٹ بیچ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے وہ پرسوں ہوا ہے 17 تاریخ کو. اس میں جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، ان کی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی یہاں پر اسٹیج پر کی جائے گی. تو اس بیچ کی جو ہے وہ خصوصی بات وہ یہ ہوگی کہ ان کو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور عامر سہیل صاحب دونوں کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں ملے جلیں گے. آپ کے اساتذہ کرام کو اسی لیے سامنے بٹھایا کہ آپ دیکھ لیں کون کون تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں. اور نوٹ کرنے والی بات صرف میری طرف سے یہ ہے کہ یہ جو آپ اساتذہ کرام سے ملاقات کریں گے، ان مومنٹس کو بھی کیپچر کیا جائے گا. ہمارے 4-5 ٹیم ممبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے وہ اسلحے سے لیس ہیں اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے اساتذہ کرام کے پیچھے پیچھے ہوں گے. تو جو بھی ملاقات کرے گا، آئیڈیا واز، ہماری ٹیم کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ لمحات بہت قیمتی ہوں گے. جیسے آپ میں سے کچھ چہرے ایسے میں دیکھ رہا ہوں جو شاید کئی سالوں کے بعد قرآن اکیڈمی میں آئے ہوں، تو یہ لمحات قید کر لیے جائیں ویڈیو پر، اور پھر وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ واپس شیئر بھی کی جائیں تاکہ وہ آپ کی یادداشت کے طور پر بھی محفوظ رہیں. اس کے بعد نماز عشاء ہوگی 8:15 بجے، اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مل کے کھانا کھائیں گے اور اس میں گپ شپ بھی چلتی رہے گی، مزید ملاقاتیں بھی چلتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب بھی اویلیبل رہیں گے، باقی تمام اساتذہ کرام بھی اویلیبل رہیں گے، اور قرآن اکیڈمی کے جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے اس کے ارکان بھی یہاں پر موجود ہیں. ساری کی ساری ٹیم یہاں موجود ہے، تو آپ سب سے ملاقاتیں کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. اب میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے ساتھ اپنی گفتگو فرمائیں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. محترم نائب صدر خواجہ محمود اختر صاحب، عامر سہیل صاحب، دیگر اساتذہ کرام، ارکان مجلس منظمہ اور عزیز طلباء، یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج تقریباً اکثر طالب علم میرے جو ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں. تو مجھے ایسی خوشی ہے جیسے جو بیج بوتا ہے اور پھر فصل اگتی ہے اور لہلہاتی ہے تو اس کا دل بھی باغ باغ ہوتا ہے. یہ دل کا باغ باغ ہونا غالباً اسی وجہ سے محاورہ ہے کہ جیسے باغ میں پتے اور کھیت میں فصل جو ہے وہ ہوا سے جھومتی ہے تو اس کے ساتھ باغبان کا دل بھی باغ باغ ہوتا ہے. آج مجھے انتہائی خوشی ہے، لیکن ہمیں جو مقصد ہے اس ساری تعلیم و تربیت کا وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور قیامت کے دن مغفرت کا حصول چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دے.
اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں ہر چیز کی صلاحیت نہ رکھی ہوتی. ہم میں سے ہر شخص استاد نہیں بن سکتا، بے شک وہ جتنا ہی لائق فائق کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ تعلیم کی صلاحیت کچھ لوگوں میں پیدا کرتا ہے اور اپنی کتاب کی تعلیم کے لیے کچھ لوگوں کو چنتا ہے. آپ میں سے جو لوگ یہ نہیں کر سکتے وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئے. آپ قرآن مجید کی تعلیم، اس کی ترویج کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور رجسٹر ہوگا. اور وہ جو بات کہی گئی ہے سورۃ الزلزال میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی کوئی خیر کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، تو وہ اپنے سامنے پائے گا. تو جو لوگ اس میں آگے نکل آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے استاد بنے ہیں، جیسے یعنی میرے اولین شاگردوں میں سے خواجہ محمود صاحب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ اس انجمن کی انتظامیہ میں اہم کردار ادا کریں. یہ سارا جو سٹرکچر ہے قرآن اکیڈمی کا، یہ الحمدللہ خواجہ محمود صاحب ہی کی زیر سرپرستی کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ میں ملک سے باہر رہا کچھ سال، تو میں نے قائم مقام صدر انہی کو بنایا تھا، اور انہوں نے اس معاملے میں محنت کی ہے، تو ان کا وہ اس اعتبار سے اجر ہے. میرے اولین شاگردوں میں سے عامر سہیل صاحب ہیں، الحمدللہ ان میں صلاحیت تھی. یہ بھی کوئی پروفیشنل ٹیچر نہیں تھے، یہ محکمہ ٹیلی فون میں TNT میں ملازم تھے، کمپیوٹر کے آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اس کام کے لیے، اور انہوں نے پھر اپنی جاب بھی چھوڑی اور اسی کام کے لیے ہمتاً مقصور ہوئے، اور اس کے نتائج بھی بہرحال ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے انہیں ضرور آگے آنا چاہیے. میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ عربی آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی، کلک نہیں ہوگی جب تک آپ پڑھائیں گے. تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا حلقہ عربی کا اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے آفس میں شروع کر لیں. چھوٹے حلقے میں جہاں سب اپنے ہی لوگ ہوں تو اس میں ذرا انسان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. جب آپ کلاس روم کے انداز میں سامنے آ کے پڑھاتے ہیں تو پھر پاؤں کانپتے ہیں. اگر گول میز پر بیٹھ کر کچھ پڑھایا جائے تو پھر اس میں انسان جو ہے وہ اس طرح کے پرابلمس کا شکار نہیں ہوتا. تو بسم اللہ کریں، پڑھانا شروع کریں. اور نہیں تو جو بیسک تھیمز آپ نے پڑھے ہیں ان کے لیے تو عربی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو وہ دین کے بنیادی تصورات سمجھ میں آئے ہیں تو آپ ان کو اپنے دوستوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں. خاص طور پر اس میں جو الحاد کا سد باب ہے کہ اس بات کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ اللہ کو تو سب مانتے ہی ہیں. اس بات کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. لیکن جس تعلیم میں سے ہم گزر رہے ہیں اس نے بڑے غیر محسوس طریقے سے ہمارے یہ بنیادی تصورات ہمارے ذہنوں سے نکال لیے. لہذا خاص طور پر نوجوان جو آج کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ تو کھل کر بھی کہنے لگا ہے. یہاں فیصل آباد ہی میں رفاع یونیورسٹی کے اندر ایک سروے ہوا تھا، 80% طلباء نے کہا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے. وہ جو اسلام اور سیکولرزم میں بہت زور دے کر کہتا رہا ہوں، وہ بات جو ہے وہ اب فیکٹس اینڈ فگر سے سامنے آ رہی ہے. اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہ اپنا یہ فرض ادا کرے اور اس بات کو آگے بڑھائے. آپ کو تو میں گفتگو کرتا ہی رہا ہوں، تو آج میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا آپ حضرات سے. بس آپ حضرات کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے.